دوستو آپ نے 3 ایڈیٹ مووی تو دیکھی ہی ہوگی جس میں وائرس کے پاس ایک پین ہوتا ہے جو کہ اسپیس پین کہلاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ پین حقیقت میں موجود ہے۔ اسپیس میں عام پین استعمال نہیں ہوتا کیونکہ زیرو گریوٹی کی وجہ سے پین کی انک باہر نہیں نکلتی، اور اگر پین کی جگہ پینسل استعمال کی جائے تو ٹوٹنے کے بعد زیرو گریوٹی کی وجہ سے یہ اسپیس میں گھومنے لگتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پینسل گریفائٹ سے بنی ہوتی ہے اور یہ آکسیجن کے کانٹیکٹ میں آ کر آگ پکڑ سکتی ہے، اسی لیے ناسا نے زیرو گریوٹی پین ایجاد کیا تھا۔ اس پین میں نائٹروجن گیس بھری جاتی ہے جو کہ انک پر تھوڑا سا پریشر ڈالتی ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے یہ زیرو گریوٹی پر بھی کام کرتا ہے۔ اس کی انک کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ یہ 200 ڈگری ٹیمپریچر تک آگ نہیں پکڑ سکتی۔ اس پین کو پول فشر نے 1965 میں بنایا تھا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے پانی یا گریس اور آئلی چیزوں پر بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ پین نہایت ہی ایکسپینسو ہے۔ اس کی قیمت $10,000 ہے جو کہ پاکستانی 28 لاکھ بنتے ہیں۔ یہ میگنیٹ دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل میگنیٹ ہے۔ اس کا نام نیوڈیمیم میگنیٹ ہے۔ یہ میگنیٹ اتنا پاورفل ہے کہ اگر دو میگنیٹ کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے تو یہ ایک دوسرے کو اتنی سپیڈ سے اٹریکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کے دو میگنیٹ کو آپس میں ملایا جائے تو انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی میگنیٹک فیلڈ 1.4 ٹیسلا ہوتی ہے۔ جب یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کی رفتار سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہو جاتی ہے، جبکہ روشنی کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، اور یہ سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ اگر دونوں میگنیٹ کے درمیان کوئی بھی چیز آ جائے تو یہ اسے بھی تباہ کر دیتا ہے، اور اگر غلطی سے ہاتھ رکھ دیا جائے تو یہ اسے آسانی سے کچل سکتا ہے، لیکن اگر اسے ہیٹ اپ کیا جائے تو یہ اپنی میگنیٹزم کو ختم کر دے گا اور پھر یہ ایک نارمل میٹل کی طرح ورک کرے گا۔ یہ ہے الٹرا ہائیڈروفوبک مٹیریل۔ اس مٹیریل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پانی کے کانٹیکٹ میں بالکل بھی نہیں آتا، بلکہ یہ کسی بھی لیکوڈ یا واٹر کو ریپیل کرتا ہے۔ اس میں ایسا سیلف کلینزنگ سسٹم پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی لیکوڈ اس پر پھینکا جاتا ہے تو یہ اسے چپکنے نہیں دیتا، اور اگر پانی بھی پھینکا جائے تو یہ مٹیریل گیلا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی پراپرٹیز لوٹس نامی پودے میں بھی ہوتی ہیں، اور یہ پودا ندی یا دریاؤں کے قریب پایا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی پودے ایسے ہیں جو کہ ہائیڈروفوبک پراپرٹی رکھتے ہیں۔ اس کو آرٹیفیشلی تیار کرنے کے لیے ویکس آئل یا گریس کی کوٹنگ کی جاتی ہے، اور اس کا استعمال موبائل کو واٹر پروف بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی نارمل کانچ نہیں جو کہ زمین پر پھینکنے سے ٹوٹ جائے، بلکہ یہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر اسے ہائیڈرولک پریس پر بھی رکھا جائے تب بھی یہ نہیں ٹوٹتا، اور اتنا ہی نہیں، اگر اس پر گولی بھی مار دی جائے تب بھی یہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر پگھلے ہوئے کانچ کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ تھوڑی دیر بعد ٹائٹلی کمپریس ہو جائے گا اور یہ نہایت ہی مضبوط کانچ بن جائے گا، لیکن اگر اس کے کنارے پر پریشر ڈالا جائے تو یہ بہت ہی آسانی سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جو کہ ہوا سے بھی 7 گنا ہلکا ہوتا ہے۔ اسے ٹین آکسائڈ، الومینا اور کرومیا کے لیکوڈ جیل سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں 99.9% اسپیس موجود ہوتی ہے۔ یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اپنے سے 1000 گنا زیادہ پریشر برداشت کر سکتا ہے۔ یہ اسٹیل سے 200 گنا اسٹرانگر ہوتا ہے، اور اسے پگھلایا بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ 1200 ڈگری ٹیمپریچر تک نہ پہنچ جائے۔ یہ ہائیڈروجن سے دگنا ہلکا ہوتا ہے۔ اس مٹیریل کا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی نام درج ہے۔ یہ 36 گنا ہیٹ انسولیٹر بھی ہوتا ہے، اس لیے اب ناسا اس کو اسپیس کرافٹ میں سورج کی روشنی سے بچانے کے لیے اور ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آئیدر ڈاؤن ایک ایسا ہائیڈروفوبک مٹیریل ہے کہ اگر اس کو پانی میں بھی ڈالو تب بھی یہ گیلا نہیں ہوتا، اور یہ مٹیریل ہیرا اور پلاٹینیم کی طرح بہت ہی مہنگا ہوتا ہے۔ یہ اتنا ریئر ہے کہ پورے سال میں 50 کلو گرام ہی اکٹھا ہوتا ہے۔ اسے قدرتی طور پر اگایا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے آئس لینڈ میں جا کر بطخ کے گھونسلے سے ڈھونڈنا پڑتا ہے، جہاں آئیدر ڈک انڈوں پر بیٹھی ہوتی ہے۔ فیمیل ڈک اپنے بچوں اور انڈوں کو گرم رکھنے کے لیے اپنی چھاتی سے پروں کو توڑ کر گھونسلے میں رکھتی ہے، جسے آئیدر ڈاؤن کہا جاتا ہے۔ 1 کلو گرام آئیدر ڈاؤن نکالنے کے لیے 70 گھونسلوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آئیدر ڈاؤن دنیا کا سب سے ہلکا، نرم و ملائم اور سب سے گرم فائبر ہے۔ اس کو تکیہ اور رضائی بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک تکیے کی قیمت $4299 ہے، جو کہ پاکستانی 12 لاکھ کے برابر ہے۔ یہ مٹیریل نکل اور ٹائٹینیم سے مل کر بنتا ہے۔ اس مٹیریل کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کسی بھی طرح موڑا جائے تو واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے،
اس کی اسی خاصیت کی وجہ سے اسے شیپ میموری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایلیمنٹ اپنی پہلی شیپ بھولتا نہیں ہے۔ اسے کتنا بھی موڑ لیا جائے مگر گرم کرنے پر یہ دوبارہ ویسی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسے آئی گلاسز، فریم روبوٹک اور بریسز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ ہے لیکوڈ نائٹروجن۔ اس کا ٹمپریچر نہایت ہی کم ہوتا ہے اور یہ -190 ڈگری پر بھی لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے کسی بھی چیز کو فریز کر کے اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی تالے پر بھی لگایا جائے تو یہ اسے بھی توڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ ہماری سکین کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی ہی دیر میں کسی بھی چیز کو فریز کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ایک الکلی میٹل ہوتی ہے۔ یہ اتنی نرم ہوتی ہے کہ اسے آئس کریم کی طرح چھری سے کاٹا جا سکتا ہے، لیکن جب اسے پانی میں ڈالا جائے تو یہ اچانک سے پھٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پانی کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو بہت ہی زیادہ اماؤنٹ میں ہائیڈروجن گیس بناتی ہے، جو کہ ایگزوتھرمک ری ایکشن پیدا کرتی ہے جس سے ہائی ایکسپلوژن ہوتا ہے۔ ویسے تو امونیا اور آیوڈین نقصان دہ نہیں ہوتے، مگر آیوڈین اور امونیا کو اگر ملایا جائے تو یہ نائٹروجن آیوڈائڈ بنتا ہے۔ یہ دکھنے میں ایک بلاسٹنگ مٹیریل ہے۔ اس مٹیریل کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر کوئی ہلکا سا پریشر بھی ڈالا جائے تو یہ فوراً پھٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی لائٹ بھی اس پر پڑے تو یہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ نائٹروجن ٹرائی آیوڈائڈ پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اور اپنی آنکھ گنوا بیٹھا تھا۔